خوشی میں مبتلا ہو جائے وہ پیر ہونے کے قابل نہیں ہے. جو مرید کا مرید ہو جائے اس سے پیر ہونا جائے، اس کو پیر بنانا جائز نہیں ہے. پھر ہمیشہ اس کے مرید بنو جو مرید کا مرید نہ ہو بلکہ مرید کی مراد ہو. ہاں تو میری گزارش یہ عقیدہ پہلے نمبر پر ہے. تو ایسے جتنے سچے پیر آتے ہیں آپ کو جو پسند آئے، چاہے کوئی زبردستی نہیں، جو پسند آئے. لیکن آج میرا مشورہ آپ سے یہ ہے کہ خانوادہ رضویہ کے چشم چراغ منانی میں یہاں موجود ہے. یہ حضور مفتی اعظم کے ڈائریکٹ خلیفہ ہے، پھر مہریرہ مطہرہ کے بھی خلیفہ ہے. سبحان اللہ. تو اور پھر اعلیٰ حضرت کا خون بھی ہے. ان لوگوں کے خون میں ادب ہے، خون میں ادب ہے. واللہ ہم لوگ اتنے چھوٹے ہیں، ان کے بیٹوں کی عمر کے، اب تو پوتے بھی بڑے ہوئے ان کے، جب بھی دست بوسی کرنے کے لیے آگے بڑھتے کبھی ہاتھ نہیں دیا چومنے کے لیے، کھینچ لیتے. اور یہ اتنی عمر میں سادات کی دست بوسی بڑھ کے کرتے. میں ہمیشہ سوچتا ہوں کہ یہ لوگ ایسے ہیں تو مفتی اعظم اعلیٰ حضرت حجت الاسلام یہ لوگ کیسے ہوں گے؟ وہ جو واقعات سنتے ہیں نا، ایسے تھے ایسے تھے ایسے تھے، تو ان لوگ کو دیکھ کے لگتا ہے کیسے تھے. تاج الشریع علیہ رحمہ کو دیکھ کے لگتا تھا یار یہ ایسے تو حجت الاسلام کیسے، مفتی اعظم کیسے. ان لوگوں نے اپنے کردار سے بتایا کیسے ہوں گے. تو اگر آپ میں سے کچھ لوگ چاہتے ہیں کسی پیر کے ہاتھ میں مرید ہونا، تو میں یہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں اعلیٰ کی خانقاہ سے جوڑنے کا مقصد یہ کہ آپ کے اندر تسلط فی الدین پیدا ہو، آپ نبی کے معاملے میں کٹر ہو جائیں، آپ حضور کے معاملے میں غیرت مند ہو جائیں. یہ چاہتے ہیں. تو آپ میں سے کچھ لوگ اگر مرید ہونا چاہتے ہو تو میں حضرت سے گزارش کروں گا کہ حضرت آپ کو مرید کریں گے، کچھ نصیحت کریں گے. اور ناظم صاحب سے اجازت چاہتے ہوئے اب یہ مائک میں ڈائریکٹ حضرت کو دیتا ہوں. سردی بھی بہت ہے اور میں تو بہت گرم موسم سے ادھر آ گیا سردی میں، اور حضرت تو شوگر کے مریض بھی ہے اور پھر میرے خیال سے شاید یہ 70+ بھی ہیں ماشاءاللہ. تو بہت دیر تک بٹھانا مناسب نہیں ہوگا. تو میں چاہتا ہوں کہ حضرت مرید کریں. اور یعنی کہ آپ سوچئے کہ ان کے نانا مفتی اعظم، ان کے ابا مفسر اعظم. اچھا ان لوگ کی خاصیت یہ بھی ہے کہ یہ اوپر جا کر اعلیٰ حضرت ان کے نانا بھی ہوتے ہیں، دادا بھی ہوتے ہیں. 1 منٹ لیتا ہوں. اعلیٰ حضرت کے یہاں اصل میں 2 بیٹے تھے. بولوں میں 1 منٹ؟ آپ لوگ جانیے اعلیٰ حضرت کو 2 بیٹے تھے. اچھا ایک بیٹا پیدا ہوا، دوسرا بیٹا 18 سال کے بعد پیدا. اللہ کی بھی شان ہے. حضور مفتی اعظم اور حجت الاسلام کی عمر میں 18 سال کا فرق. بہت دعائیں کرائی کہ ایک بیٹا اور مل جائے. 18 سال کے بعد بیٹا پیدا ہوا. دیکھیے اللہ کی حکمت بھی دیکھو اس میں. اگر ایک کے بعد ایک فوراً 2 سال کے 1.5 سال کے جیسے ہمارے یہاں پیدا ہو جاتے ہیں تو جلدی دنیا سے چلے جاتے ہیں. اللہ نے 18 سال کے بعد دیا تو حضور مفتی اعظم جو ہے بہت دیر تک ہے. تو اعلیٰ حضرت کی اولاد کا فیضان جو ہے وہ دیر تک جاری ہے. اعلیٰ حضرت کے جانے کے بعد اعلیٰ حضرت کا وصال ہوا ہے 1931 میں اور مفتی اعظم کا وصال ہوا ہے 1981 میں. کتنا فرق ہے؟ 60 سال. یعنی اعلیٰ حضرت کے جانے کے بعد تصویر اعلیٰ حضرت 60 سال تک کے لوگوں کی رہنمائی کرتی ہے. تو یعنی 18 سال کے بعد پیدائش کی حکمت دیر تک لوگ تصویر رضا کو دیکھتے رہے 12. اور وہ واقعی تصویر تھے. کبھی وقت ہوگا تو بتائیں گے مفتی اعظم کیا تھے. لوگ کہتے ہیں وہ تو صرف مولوی لوگ تھے. میرے بھائی وہ صرف مولوی لوگ نہیں تھے، وہ مولویت کی چادر کے اندر اپنے زمانے کے مولائے روم تھے. وہ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ بہرحال باتیں ہوتی. تو بہرحال تو پھر آپ کے یہاں مفتی اعظم کی ولادت ہوئی 18 سال کے بعد. پھر یہ ہوا کہ مفتی اعظم کیا بیٹیاں ہی بیٹیاں، حجت الاسلام کے بیٹا نہیں. حالات کو یہ تھی کہ بھئی نسل چلے گی کیسے، اور بہت دعائیں کی. اچھا وہ کیسا کچھ تھا عشق رسول تھا کہ وہ دعا بھی کرتا تھا تو نعت کے رنگ میں دعا کرتا. اعلیٰ حضرت نے دعا بھی کی تو نعت کے رنگ میں. وہ کلام لکھا نا، زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جہاں تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. یہ مرحمتیں کہ کچی متی نہ چھوڑی نہ تینا، اپنی گتے قصور کرے اور ان سے برے قصور جنا تمہارے لیے. جنا میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں پون، پون میں دلہن، سزائے مہن کے ایسے منن. یہ امن و امان تمہارے لیے، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خود کو پھیر لیا، گئے ہوئے دل کو اثر کیا. یہ تاب و تما تمہارے لیے. تو مکتے میں کہتے سبا وہ چلے، سبا وہ چلے، سبا وہ چلے، سبا وہ چلے، سبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے. لوا کے تلے ثنا میں کلے رضا کی زبان تمہارے لیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ.
ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یعنی جب آخرت مانگو تو اس سے پہلے دنیا مانگو. یہ دو مصروں میں اعلیٰ حضرت نے دنیا بھی مانگی آخرت بھی مانگی. کہتے ہیں صبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے، وہ پھول کھلے کے دن ہو گئے. یا رسول اللہ ایسی ہوا چلا دو کہ میرے بھی آنگن میں کوئی اولاد کا پھول کھل جائے. پوتا چاہیے. پھر اس کے بعد جب یہ پوتا مل جائے گا تو کیا کروں گا؟ لیوا کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زبان تمہاری. آخرت کی مانگی تو اللہ نے قبول کیا حضور کے صدقے میں، اور وہ پھول کھلا. اسی پھول کا نام رکھا ابراہیم رضا جیلانی میں. ہاں، اور حضور مفتی اعظم کی بیٹیاں ہوئی تو بیٹیوں میں سے جو بیٹی تھی ان کا نام تھا ارشاد بیگم، اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں سرکار بیگم اور جیلانی میاں. یہ پوتا یہ پوتی. ایک دن کیا ہوا کہ سرکار بیگم بھی بچی تھی اور جیلانی میاں بچے تھے. دونوں کو اٹھا کے اعلیٰ حضرت نے ایک کو اس گود میں بٹھایا، ایک کو اس گود میں بٹھایا، اور اپنی گود میں بٹھا کر دونوں کا نکاح بچپنے میں کر دیا. غور فرمائیں، یہ جو ان کے ابا اور اماں ہے نا، اعلیٰ حضرت کی گود میں بٹھا کر نکاح کیا. اگر میں صحیح خاندان کی روایت ہے زیادہ تصدیق کریں گے، مجھے جتنا پتہ چلا ہے میں وہ اتنا بتانا نا. اب میں جانتا ہوں اس لیے کہ جس سے پیار ہوتا ہے اس کے بارے میں جانکاری بھی ہوتی ہے. ہاں تو بہرحال تو کسی کا نکاح قالین پہ بٹھا کے کرسی پہ بٹھا کے ہوتا ہے. یہ کیا نکاح رہا ہے؟ اعلیٰ حضرت کی گود میں بٹھا کے نکاح، اور اس گود کا فیضان تھا کہ پھر اس سے اللہ نے 5 بیٹے عطا کیے. 5 بیٹے. ریحان رضا رحمانی میاں ہے نا، اور اس کے بعد تنویر رضا تنویر میاں. یہ بچپنے میں جو ہے وہ اللہ کی راہ میں نکل گئے. تیسرے نمبر پر اختر رضا تاج الشریعہ، چوتھے نمبر پر قمر میاں، 5ویں نمبر پہ منانی میاں. یہ اعلیٰ حضرت کی گود میں. تو ان کا رشتہ ماں کی طرف سے بھی اعلیٰ حضرت پہ جاتا ہے. ماں سرکار بیگم، ان کے ابا مفتی اعظم، ان کے ابا اعلیٰ حضرت، ایک واسطے سے اعلیٰ. اور باپ کی طرف سے ابراہیم رضا، حامد رضا، اعلیٰ حضرت. ان دونوں طرف سے جا کر کے یعنی یہ لوگ نواسے بھی ہوتے ہیں اور پوتے بھی. اعلیٰ ان کے نانا بھی اور ان کے دادا بھی ہیں. تو دیکھیے آج وہ خاندان کا فرد آیا ہے. اب یہ حضرت کچھ دیر آپ سے بات کریں گے. میں نے بہت محتاط ٹائم لیا آپ سے، لیکن پھر بھی وقت زیادہ ہو گیا. میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. کیا میں امید کروں گا کہ ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں گے انشاءاللہ. آدھی روٹی کھائیں گے، بچوں کو پڑھائیں گے نا انشاءاللہ. سب لوگ پڑھائیں گے، ادارے قائم کریں گے. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. حضرت کے پاس مائک جاتا ہے. حضرت سے 5 سے 7 منٹ ملو کہ حضرت کو دوسرے جلسے میں بھی جانا. وہ جلسے والے کہہ رہے تھے ہمیں جلدی چھوڑو جلدی چھوڑو. میں نے کہا یار مجھے میرے بات کہیں گے حضرت تو مزہ آئے گا، کیونکہ ہماری طبیعت ہمیں گھر سے ادب سکھایا گیا کہ ادب 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 الدین کلہ ادب. بزرگوں کے بعد میں بہت کم بولتا ہوں. اگر وہ ہاں شدت سے حکم دے دے کہ نہیں میرا حکم ہے. ایک مرتبہ حضور غازی ملت کے ساتھ میں محبوب الہی کی خانقاہ میں تھا تو حضرت نے کہا کہ تجھے میرے بات بولنا ہے. میں کہا حضرت آپ کی بات مجھے کوئی نہیں سنے گا. کہا میں کہہ رہا ہوں تجھے میرے بات بولنا ہے. میں نے کہا حضرت میں بڑوں کے بات نہیں بول سکتا. کہا میرا حکم ہے. میں نے کہا پھر آپ کا حکم ہے تو میں کروں. پھر حضرت نے کہا تو کہتا ہے کہ میں تقریر کروں گا تو لوگ چلے جائیں گے. میں نے کہا ہاں ایسا ہی ہوگا. بچوں کو کون سنے گا بڑوں کے بعد؟ آپ کو سننے کے بعد کہا نہیں کوئی نہیں جائے گا. میں کہا وہ کیسے؟ بولے جب میں بیٹھوں گا تو پوری محفل بیٹھے. اور پھر انہوں نے کرم فرمایا وہ آخری تک. تو بڑوں کی بڑی بات ہوتی. اگر بزرگ کو حکم دے دے تو الگ بات ہے، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ بزرگوں کے بعد تقریر نہ کروں. تو حضرت کی تکبیر بلند کریں. شکر کے بعد نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت یا رسول اللہ، اعلیٰ حضرت زندہ باد، نعرہ حیدری یا علی، نعرہ حیدری یا علی، نعرہ حیدری یا علی. ہم لوگ کو بھی دے سال کچھ ان کو بلا رہا گرم کرنے پیچھے. بابو آیان تو کچھ ابھی قرآن اندازی بھی ہوگی انشاءاللہ حضور منانی میں کے ہاتھ سے. جس کا نام نکلے گا اس کو عمرہ کرے گا. تو اس کی کیا کنڈیشن؟ محفل کے لوگوں کے نام محفل
سیرت مصطفیٰ 1500 سالہ حضور کے جشن کے موقع پر ان بھائیوں نے کتابیں تقسیم کی تھی، اس کو ہدیتاً دیا تھا، اور جن لوگوں نے وہ کتاب سیرت النبی پہ خریدی تھی اور اس کو پڑھا، ان کے نام کا کوپن نکالا جائے گا، اور جس خوش نصیب کا نام نکلے گا اس کو مدینہ شریف بھیجا جائے گا۔ اسٹیج میں بھی بلایا جائے گا، ہم کو ہی بلا دو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ جہاں رضا کا غلام ہوگا، سب مل کے کہتے ہیں، جہاں رضا کا غلام ہوگا، جہاں رضا کا غلام ہوگا، وہاں درود و سلام ہوگا، وہاں درود و سلام ہوگا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ لگا فضل، احسان، کرم، فقیر قاضی برکاتی اشرفی محمد منان رضا منانی سربراہ اعلیٰ جامعہ نوریہ رضویہ نوری مرکز اہل سنت درگاہ اعلیٰ حضرت بریلی شریف۔ یہ کرم ہمارے مخدوم ابن مخدوم چمن مصطفیٰ کے پھول آل رسول خطیب الہند خلیفہ درگاہ اعلیٰ حضرت مولانا محمد امین القادری صاحب کی عنایت برکت کہ میں سنبل پور عاشق اعلیٰ حضرت آصف بھائی کے یہاں جانے کے لیے ٹرین اسٹیشن تک پہنچ گیا تھا، لیکن حضرت نے فرمایا کہ میں یہاں آ رہا ہوں تو میری لیے بھی ایک بڑی معراج ہے کہ میں کسی اعلیٰ رسول کے ساتھ بیٹھ جاؤں۔ اللہ کا احسان و کرم ہے، یہ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، اعلیٰ رسول ہیں، اور سرکار نبی کریم کونین کی عزت مالک جنت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المرء مع من احبا، جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کے ساتھ رہتا ہے۔ حضرت امین القادری آل رسول سے محبت کرتا ہوں، یہ اللہ کا فضل و کرم ہے، اس جگہ پہ آپ نے ہم کو ساتھ میں رکھا، آخرت میں بھی ہمارے پر کرم فرمائے۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا ایک شعر پڑھے دیتا ہوں، دو جہاں میں قادم، سب مل کے پڑھ لو، اعلیٰ حضرت والے ہو سب مل کے پڑھو، دو جہاں میں خادم رسول اللہ کر، دو جہاں میں خادم رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدا کے واسطے، حضرت آل رسول مقتدا کے واسطے۔ راوڑ کے رام ہے اہل سنت مسئلہ کار کے چاہنے والے اتنے لوگ، عشق و محبت، عشق و محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت۔ ہمارے سید امین القادری صاحب کی کرامت ہے، انہوں نے یہ بتانا تھا کہ راوڑ قلعہ سے جو آپ تشریف لے جا رہے ہیں، یہاں پر اللہ کے چاہنے والے کتنے ہیں؟ یہ دن کی کرامت ہے، انہوں نے بڑا کرم فرمایا کہ ان کی عنایت و برکت سے بڑا، لیکن کتنے کریم ہیں، جلسہ ان کا، دعوت ان کی
बुलाए इनको, मगर ये बखील नहीं, इन्होंने नहीं सोचा कि मैं जाऊंगा मेरे ही वो होगा, किसी की क्या जरूरत है। ये वो बंदा है गर्मी चाहिए कि जो सुन्नियों के दिलों में खुशी डालता है। ये वो बंदा है जो सुन्नियों की खुशी दिलों में खुशी डालता है। मैं आला हजरत हूँ, अल्लाह का एहसान और करम है, ये मेरा मामला है। आला हजरत का खलीफा मुफ्ती आदम हिंद और मुफ्ती आदम का खलीफा मन्नानी, ये अल्लाह का फजल और करम, इन्होंने मेरे दिल में खुशी डाली। जब कोई मोमिन खुश हो जाता है तो क्या होता है? आप खुश हैं? सैयद अहमद कादरी साहब के खिताब से खुश हैं? आले रसूल से खुश हैं? आले अली से खुश हैं? ऐसी बरकत वाले लोग हैं, ये लोग हैं जो सुन्नियों को नवाजने के लिए हैं, ये हैं जो मसलक के हालत का काम करते हैं, जो आला औलाद को अपने साथ बिठाते, ये है सैयद अहमद कादरी। ये अल्लाह का एहसान और करम है। तो इनकी ये एक बड़ी नेमत है। ये जामे नूरिया में चले जाएं तो जामे नूरिया चमकता दमकता है, मुफ्ती आदम मुस्कुराते हैं, आला हज़रत करम फरमाते हैं। एक बड़ा इदारा जामे नूरिया रज़िया, हमने तो सरकार मुफ्ती आजम से और हमारे भाई ताजुश्शरिया ने दोनों कहा कि हुजूर अगर 1000 आला हज़रत मरकज में, मरकज अहले सुन्नत में 1000 तलबा आ जाए कहाँ रहेंगे? सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने दुआ फरमाई तो उनकी दुआओं की बरकत से जामे नूरिया बन गया। और अल्लाह का एहसान और करम है, अमीनुल कादिर साहब को जामे नूरिया हवाला कर दिया। अब मेरी आखिरी उम्र है, ये आगे हमेशा जलसा करते रहे और इनकी बरकत से जामे नूरिया में बड़ा खिताब होता है, बड़ा प्रोग्राम होता है। अपनी जगह है, 2 एकड़ है, जहाँ जल्दिया को मैं पैदल लेके जाता था। ताजुश्शरिया मौलाना अख्तर आज़मी साहब जिसके बानी है, जिन्हें वहाँ पे पढ़ाते थे, लिखाते थे, तहजील मिल्लत ने पढ़ाया। और मैं तो वो हूँ जिसे ताजुश्शरिया ने भी गोद में खिलाया है। मैं तो वो हूँ जिसके मेरे वालिद मुफस्सिर आज़म ने भी मुझे गोद में लिया है। मैं वो हूँ जिसे मुफ्ती आज़म भी गोद में लेकर गया। अल्लाह का एहसान और करम है। ये मुझसे प्यार करते हैं, ये सैयद अमीनुल कादरी साहब, ये अच्छे एहतराम वाले, मोहब्बत वाले हैं। इन्होंने मतलब खुद फरमाया कि मैं यहाँ आ रहा हूँ, मेरे लिए तो इतने खुशी का बात बन गया कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, हुजूर यहाँ आ रहे हैं। अल्लाह अकबर, ये अल्लाह का एहसान और करम है, माशाअल्लाह। तो ये सरकार का बड़ा करम कि हुजूर ने मुझे यहाँ पर दावत दी थी और मैं इस आदि नहीं और सब्सक्राइब भी कर जगह मुझे दावत दी जाती है। दावत दी जाए ना दी जाए, मैं इसका आदि हूँ। अगर यहाँ मैं आया हूँ, सहारा वसीला हजरत आले रसूल बने हैं, लेकिन भेजने वाले ये आला हजरत इमाम अहमद रज़ा अमीरुल मोमिनीन बिल हदीस अहमद रज़ा फरीदी है। क्योंकि अल्लाह का एहसान है, दुनिया में मैं जाता हूँ 15-16 मिनट में अफ्रीका, तो मैं खुद नहीं जाता, आला हजरत देते हैं। अल्लाह का बड़ा करम है, अल्लाह का एहसान है। मैं अपने भाई ताजुश्शरिया से भी मोहब्बत करता हूँ और अपने भतीजे अजन्बिया से भी प्यार करता हूँ। अभी मैं जामिया अशरफिया में गया था तो वहाँ पर मेरे मुर्शिद करीम हजरत हमारे देव के सज्जाद नशीन, उन्होंने जो खिलाफत दी है, इस खिलाफत में भी आराम से चलो। सरकार अमीनुल कादिर साहब का हाथ है। आपने फरमाया कि आप महारिशी जाया करें, महारिशी जाया करें। तो उनसे कासमी में गया, फिर उनसे कासमी बात हुई, सरकार ने फरमाया उससे नूरी में आओ। तो उससे नूरी में जब गया तो हजरत अमीन मिल्लत दीन सरकार सज्जाद नशीन महारिशी ने पूरा मेरा शिजा जैसे हमारे हजरत खतीब हिंद ने बयान करा, ऐसे उन्होंने बयान करा कि मोहल्ला सौदागरान में, आला में, खानदान में अब ये सबसे बड़े हैं। अज्जल मियां सुबहानी में इनके बच्चे हैं, भतीजे हैं और ये ताजुश्शरिया के सगे भाइयों में आते हैं। अल्लाह का एहसान और करम है। तो मैं मुझ पर एहसान है, फिर इन्हीं के इनायत से हमें खिलाफत
سلسلہ برکاتیت سے مل گئی، جبکہ میں شیخ الاسلام مدنی میاں سے بھی مجھ کو اللہ فضل سے خلافت، لوگ کہتے تھے کہ جب آپ کو سرکار مفتی اعظم سے خلافت ہے تو پھر کسی کی خلافت کی کیا ضرورت ہے، پھر کیا خلافت کی ضرورت ہے؟ میں نے کیا نہیں، میرا ایک مشن ہے، جتنے سنی بریلوی ہیں، اشرفی ہو، برکاتی ہو، رضوی ہو، حشمتی ہو، تاج الشریعہ کو ماننے والا، سب کو میں ایک اسٹیج پر بٹھانا چاہتا ہوں۔ تو میرا یہ مشن ہے کہ میں برکاتی اور اشرفی اور سرکار مفتی اعظم و فیضان اللہ سے مالا مال ہو کر کے جامعہ نوریہ میں چاہتا ہوں کہ وہاں اجد میاں بھی ہو، سبحانی میاں بھی ہو، اور اللہ کا فضل حضرت محدث کبیر مولا مسعود صاحب بھی ہو، اور ہمارے آقا ہمارے سید خطیب الحق سید امین القادری صاحب بھی ہو، اور برکاتی بادشاہ بھی ہو، اشرفی بادشاہ بھی ہو۔ سنیت کا یہ کارواں ایسا اعلیٰ حضرت کا جامعہ نوریہ بن جائے، ہماری یہی دعا۔ تو کیا آخری عمر ہے؟ میں یہ چاہتا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ یہ وہ فلان سنی دعوت اسلامی بھی ہماری ہے، دعوت اسلامی بھی ہماری ہے، حشمتی بھی ہمارے ہیں، برکاتی بھی ہمارے ہیں، اشرفی بھی ہمارے ہیں، ہم سب سے محبت کرتے ہیں، اور کیوں نہیں کرے؟ اعلیٰ حضرت نے ہم کو سکھایا ہے کہ جو سنی ہے سنی سے ملے، یہ محبت رسول کی طریقے پر ہے، اور یہ سنی سے ملنا یہ کوئی صلح کلی نہیں ہے، اکھنی دونی چپنی سے ملے ہوئے تو صلح کلی ہو، اشرفی رضی سے ملے تو وہ صلح کلی ہو۔ برکاتی بادشاہوں سے ملے، برکاتی بادشاہ کتنے قریب ہے، اسے نوری بلایا، اور اللہ کا فضل و کرم ہے نجی ملت الدین نے جو میرے اعلیٰ حضرت کو خلافت جہاں سے ملی ہو، جہاں سے مفتی اعظم کو برکت ملی ہو، انہوں نے مجھے خلافت دی اور پگڑی لپیٹ دی۔ جانے سے فائدہ ہے، ان کے قدموں میں بیٹھنے میں فائدہ ہے، زیادہ کرام کے قدموں میں بیٹھو۔ یہ ہمارے برکاتی بادشاہ اعلیٰ رسول وہیں پر تو تھے اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت وہاں سے مرید ہو گئے، اعلیٰ حضرت وہاں سے مرید ہو گئے۔ مہارشی تو مہارشی کو کون پہچانتا تھا؟ غلط بات کہتا ہے جو یہ کہتا ہے بریلی شریف سے مہارشی 25 کلومیٹر دور اعلیٰ حضرت تشریف لے گئے ہیں، بدائیوں والے لے کے گئے، تو آپ یہ کہیں کہ مہاراجہ کو کون پہچانتا تھا؟ اعلیٰ حضرت امیر المومنین فی الحدیث امام احمد اللہ وہاں جا کر ملتے ہوئے تو اس کی وجہ سے لوگ مہاراجہ شریف کو پہچانتے۔ غلط کہتا ہے، میں کہتا ہوں اعلیٰ حضرت جب جانتے تھے دنیا پہچانتے تھے کہ ہمارے شریف کیسا اعلیٰ رسول ہے، جبھی تو کہتے ہیں کہ دو جہاں میں خادم اعلیٰ رسول اللہ حضرت اعلیٰ رسول اللہ کے بعد اور بولے نا 7 منٹ سبحان اللہ، یہ سب باتیں غلط نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے اعلیٰ حضرت آپ محبت کرتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن ایسی باتیں نہیں کہو جن کو ہمارا سر کا تاج ہے، جو سرکار کے حال ہے، جن کے لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تیری نسل پاک میں بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانا نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانا نور کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت سید نہیں تھے لیکن سید کو پہچانتے تھے، اسی لیے انہوں نے یہ بات کی یا اللہ رسول کی برکت سے یہ نور ہے، ان کا جلوہ ہے، یہ نور ہے، یہ مسکرا رہے ہیں، آپ بھی مسکرا رہے ہیں، اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے، یہ جل رہا ہے، یہ جل رہا کہ نہیں جل رہا؟
یہاں بھی جلے گا وہاں بھی جلے گا وہاں بھی یہاں بھی جلے گا وہاں بھی وہاں بھی جلے گا جل رہا ہے کہ نہیں جل رہا یہاں بھی جلے گا سنی یہاں خوش ہے یہاں خوش ہے تو وہاں خوش سرکار مسکرا رہے ہیں یہاں پہ خوشی ہو یہ جل رہا ہے سنی مسکرا رہا جل ہو رہا سنی مسکرا رہا ہے نظر آ رہا مسکرا رہا پیار کر رہا ہے جل ہو رہا ہے اس کے قسمت میں جل رہا ہے اور سنی کی قسمت میں مسکرانا ہے پیار کرنا ہم دنیا میں جاتے ہیں ہمارا ایک نعرہ ہے جو حضور کی محبت میں مسکرائے گا وہ سیدھا جنت میں جائے گا بڑا کرم ہے میرے لیے بہت بڑی معراج کی بات ہے کہ میں سادات کے قدموں میں بیٹھ جاؤں یہ بہت بڑی میری معراج کی بات ہے اللہ تعالیٰ فضل فرمائے تو غرور نہیں کریے فلاں کے خاندان سے ہیں فلاں کے بیٹے ہیں فلاں یوں ہیں جیسے یوں ان کے ساتھ میں چچا جان ہو کر کے اس وقت خاندان امام اہل سنت احمد رضا بریلوی میں جتنے بھی میرے بچے ہیں میں سب کا چچا جان ہوں مفسر اعظم ہند کا مفتی اعظم ہند کی گود میں کھیلا کا خلیفہ ہوں میں جب چچا جان ہو کر کے سید قادری خطیب الہند سنت کی جان و پہچان مسلک اعلیٰ کا ترجمان خلیفہ درجہ اعلیٰ حضرت کے ساتھ میں جب بیٹھ سکتا ہوں تو میں اپنے بچوں سے بھی کہتا ہوں کہ ان کو بلاؤ انہیں کے ساتھ بیٹھو تو انشاءاللہ تعالیٰ تمہارا بیڑا پار سبحان اللہ سبحان اللہ کیسے آقا کا بندہ ہوں رضا کیسے بندہ ہوں رضا بول بالے میری سرکاروں کے بول بالو میری سرکار اعلیٰ حضرت نے ایسے تھے جملے اعلیٰ حضرت کے لوکے قلم سے نکلے روشنائی کے قطرے فکر و اعتقاد کی جنتوں میں کوثر و تسلیم کی مانند بہتے آپ کا ایک ایک حرف ایک ایک نقطہ ایک ایک مثال ایک ایک شعر عشق رسول کا ترجمان ہے جسے اعلیٰ حضرت کا کلام یاد ہے اس کے دل میں حضور کی محبت پیدا ہو جاتی یہ اعلیٰ حضرت کی کرامت ہے اعلیٰ حضرت کیسا مسلمان چاہتے ہیں کہتے ہیں انہیں جانا انہیں سے کامین جانا انہیں مانا رکھا سے